جیسے جیسے سینٹ کا الیکشن قریب آ رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں ہلچل بڑھ رہی ہے اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی توڑ پھوڑ بڑھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل تحریک انصاف سندھ کے ایک رہنما لیاقت جتوئی صاحب جو ہیں، انہوں نے سیف اللہ ابڑو کو سینٹ کا ٹکٹ ملنے پر کچھ اعتراضات کیے تھے، الزام لگایا تھا 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ بیچا گیا۔ سیف اللہ ابڑو نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔ آج لیاقت جتوئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم کرو میرے خلاف قانونی کارروائی، میں تمہارے خلاف ثبوت پیش کروں گا۔ اور کچھ ایسی ہی صورتحال پنجاب اسمبلی میں ہے، جہاں پہ کہ حکمران جماعت کے کچھ جو ایم پی ایز ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں صورتحال کچھ مختلف ہے۔ وہاں پر تحریک انصاف کے کسی ایم پی اے یا ایم این اے نے پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں کی، بلکہ تحریک انصاف کی قیادت نے حالیہ ضمنی الیکشن میں ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں ہونے والی شکست پر خود ہی یہ ایک فیصلہ کیا کہ اس شکست کے ذمہ دار جو ہیں وہ لیاقت خٹک صاحب ہیں، جو کہ اس وقت وزیر تھے صوبائی، اور ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ تو وہاں پر کوئی بغاوت نہیں ہوئی، وہاں پر تحریک انصاف کی قیادت نے خود ہی اپنے ایک وزیر کو وزارت سے دھکا دے کے باہر نکال دیا۔ میں نے لفظ استعمال کیا دھکا دے کے باہر نکال دیا، اس لیے کہ لیاقت خٹک صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ تو یہ جو حکمران جماعت میں بڑھتی ہوئی توڑ پھوڑ ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کا فائدہ کون اٹھائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج لیاقت خٹک صاحب، جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر ہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں، تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی محترمہ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سب سے پہلے ہم لیاقت خٹک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ خٹک صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، آپ نے کوئی اعلانیہ پریس کانفرنس نہیں کی، بیان نہیں دیا، پھر بھی پارٹی نے آپ کو ذمہ دار قرار دیا نوشہرہ میں شکست کا۔ تو کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ اندرونی کہانی کیا ہے، کیوں آپ کو وزارت سے نکالا گیا؟ امیر صاحب شکریہ۔ مسئلہ یہ تھا کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے نوشہرہ کے جتنے ناظمین تھے، تحصیل ممبرز تھے، ڈسٹرکٹ ممبرز تھے، کونسلرز تھے، پارٹی کے ورکرز تھے، ان کو سائیڈ لائن کیا گیا اور ان پہ توجہ نہیں دی گئی۔ میں نے بار بار ان کی نشاندہی کی کہ ان کو توجہ دی جائے اور ان کے مسائل کو ان کو سنا جائے، لیکن بدقسمتی سے پارٹی میں کسی نے ان کو نہیں سنا، یہاں تک کہ گزشتہ 7-8 مہینے سے میرے منسٹری میں مداخلت کی گئی، مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ میں نے اس کا ریٹن لیٹر چیف منسٹر کو بھی لکھا، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں نے کوشش کی کہ عمران خان کو میڈیا کے ذریعے کانٹیکٹ کروں کہ وہ مجھے ٹائم دے کہ میں ان کو بتا سکوں کہ ہمارے صوبے میں اور ہمارے ضلع میں خاص کر کون سی اپنے ہی ورکرز کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے پارٹی کو شکست ہوئی۔ اچھا، آپ کو پارٹی نے کوئی نوٹس جاری کیا، کوئی آپ سے جواب طلبی کی، کچھ آپ سے وضاحت مانگی کہ یہ جو نوشہرہ میں شکست ہوئی ہے اس کا ذمہ دار آپ کیسے ہیں؟ مجھے آج تک کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ مجھے کوئی نوٹس دیا گیا، نہ مجھے کچھ بتایا گیا۔ میں نے وزیر اعلیٰ سے ریٹن لیٹر لکھا تھا کہ سیکرٹری ایویگیشن مجھے پوچھ بھی نہیں، وہاں ٹرانسفرز ہو رہی تھی، پوسٹنگز ہو رہی تھی، میرے حلقے میں جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے وہ بھی میرے تھرو نہیں بلکہ سارے صوبے میں مجھے نہیں پوچھا جا رہا تھا۔ اچھا، اس کی کیا وجہ اور اس تھی؟ کی میں نے ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ، لیاقت یہ خٹک تو ان کو بہتر پتہ ہوگا۔ دیکھیں نا، آپ کے بھائی جو ہیں پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں، سابق چیف منسٹر بھی ہیں، اور آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، تو آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اصل جو پرابلم تھی وہ چیف منسٹر محمود خان کے ساتھ ہے، یہ جو نوشہرہ کا ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نہیں جی، یہ ضمنی الیکشن تو اب آیا ہے، آج سے 2 مہینے سے کمپین چل رہی ہوگی۔ میرے جو تحفظات تھے گزشتہ 6-7 مہینے سے میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی، میں نے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کی تمام ایویگیشن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلائی، لیکن اس کے منٹس میرے پاس موجود ہے، آپ کہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اس کے اوپر بھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ میں نے ریٹن تحفظات اپنے آبزرویشن دیے، لیکن اس کے باوجود کسی نے مجھے نہیں پوچھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ ابھی ایم پی اے تو ہیں، تو سینٹ کے الیکشن میں آپ کیا کریں گے، کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ مجھے ابھی تک کسی نے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، اپنی پارٹی نے مجھے نہیں کہا کہ مجھے کہا، لیکن میں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں۔ اگر میں نے ووٹ ڈالا تو
डेफिनेटली पार्टी को दूंगा, लेकिन मुझे पार्टी ने कांटेक्ट ही नहीं किया और शायद उनको मेरे वोट की ज़रूरत ही ना हो। अच्छा, ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप अभी भी कह रहे हैं कि आप पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, लेकिन आपको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा या तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में से किसी ने अभी तक राब्ता कायम नहीं किया। क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई के और भी इस तरह के एमपीए हैं जिनके साथ वही सलूक हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है? जी, मैंने तो अपनी बात आपको बताई, बाकियों का मुझे पता नहीं कि उनसे कांटेक्ट किया गया कि नहीं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने इस सेनेट के इलेक्शन के मुतालिक बात भी नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत खटक साहब हमसे बात कर रहे थे, और कुछ दिन पहले तक वो आबपाशी के वज़ीर थे। नौशहरा में जो इंतखाबी शिकस्त हुई उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन्हें जो सूबाई काबीना है उसमें से निकाल दिया।